بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 291 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کفار کی حالت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال قائم کیا تھا، جسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ استفہامی انکاری ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کافروں سے فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یعنی تم کسی حالت میں بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اب اس پر پھر جو کلام ہمارا جاری ہونا ہے وہ اسی کی وجہ کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا۔ اچھا، اب اس میں تفصیل تو کافی چیزوں کا ہمارا ذکر ہو گیا، اعتراض جواب بھی بیچ میں آئیں گے، لیکن ہم اس کو عبارت ترجمہ کرتے ہیں، جو وضاحت رہے گی اس کو بھی کر لیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ای اجساما لا حیات لہا، یعنی اس حال میں کہ تم تو مردہ تھے، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس حال میں کہ تم تو مردہ تھے، یعنی ایسے اجسام تھے کہ جن میں کوئی زندگی ہی نہ ہو۔ عناصر و اغذیۃ و اخلاط و نطفا و مدغا مخلقۃ و غیر مخلقۃ، یعنی عناصر تھے جیسے عناصر اربع ہیں، اور غذائیں تھے، اور صرف اخلاط تھے یعنی چیزوں کا خلط ملط تھا، اور نطفہ تھے، اور وہ مدغہ تھی جو پیدا کیا گیا، مکمل یا غیر مکمل نہ تخلیق کردہ مدغہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی دی، بِخَلْقِ الْأَرْوَاحِ وَنَفْخِهَا فِيكُمْ، روح کو پیدا کر کے، روحوں کو، اور ان کو تمہارے اندر پھونکنے کے ساتھ اس نے تمہیں زندگی دی۔ وَإِنَّمَا عطفہ بالفاء لأنہ متصل بما عطف علیہ غیر متراخ عنہ بخلاف البواقی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فا کے ساتھ عطف کیا احیا کا، اس لیے کہ یہ اپنے معطوف علیہ سے متصل ہے اور اس سے متراخی نہیں ہے، بخلاف باقی معطوفات کے۔ ثم یحییکم عندما تقضی آجالکم، پھر وہ تمہیں جو ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا اس وقت جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، بالنشور یوم ینفخ فی الصور، یوم ینفخ فی الصور، اس دن تمہیں اٹھائے گا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ او للسؤال فی القبور، یا وہ تمہیں زندہ کرے گا قبروں میں سوال کے لیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا۔ بعد الحشر فیجازیکم باعمالکم، حشر کے بعد پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ او تنشرون الیہ من قبورکم للحساب، تو یا پھر یہ کہ تمہیں اس کی طرف تمہاری قبروں سے لوٹایا جائے گا حساب کے لیے۔ فما اعجب کفرکم مع علمکم بحالکم ھذہ، تو تمہارا کفر تمہاری اس حالت کے علم کے باوجود کتنا عجیب ہے۔ فَإِن قِيلَ، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان علموا انہم کانوا امواتا فاحیاہم ثم یمیتہم لم یعلموا انہ یحییہم ثم الیہ یرجعون، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر انہیں یہ علم ہو کہ وہ مردہ تھے، پھر انہیں زندہ کیا، پھر انہیں مارا جائے گا،
لیکن وہ یہ تو علم نہیں رکھتے نا کہ انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا اور اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ قلت تو میں نے جواب دیا تمکنہم من العلم بہما، ان دو باتوں کا بھی علم ان کے لیے ممکن ہے، لما نصب لہم من الدلائل منزلت علمہم فی ازاحت العذر، اور بالخصوص ان اسباب کی وجہ سے جو ان کے لیے دلائل مقرر کیے گئے، اتارے گئے ان پر، اور ان سے عذر کو دور کرنے کی خاطر۔ وفی الآیت تنبیہ علی ما یدل علی صحتہما، اور آیت میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ جو ان دونوں کے صحیح ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ وہ یہ کہ انہ تعالی لما قدر علی احیائہم اولا، تو وہ اس بات پر کہ انہ تعالی لما قدر، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو ابتداءً اولاً زندہ کرنے پر قادر ہے، تو قادر علی ان یحییہم ثانیاً، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کو دوبارہ سے پھر پیدا کرے، پھر زندہ کرے۔ فَإِنَّ بَدْءَ الْخَلْقِ لَيْسَ بِأَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ إِعَادَتِهِ، پس بے شک مخلوق کا پیدا کرنا اس کے دوبارہ لوٹانے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اول خطاب مع القبیلتین، یا تو یہ پھر خطاب ہے دونوں گروہوں کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ دَلَائِلَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَوَعَدَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَوْعَدَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَكَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ عدد علیہم النعم العامة والخاصة واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجلیلة فإن عظم النعم يوجب عظم معصیة المنعم۔ یا پھر یہ دونوں گروہوں سے خطاب ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کے سامنے توحید اور نبوت کے دلائل کو بیان کر دیا اور ان سے ایمان کا وعدہ فرما دیا اور کفر پر انہیں ڈرا دیا، تو اس پر اللہ نے اپنی بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کے لیے عام اور خاص نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان سے کفر کے صادر ہونے کو اللہ نے برا جانا، اور ان سے اس چیز کو دور جانا ان نعمتوں کے پائے جانے کے ساتھ۔ بے شک جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ منعم کی معصیت کو بھی بہت برا ہونے پر یہ ثابت کرتی ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم ثم الیہ ترجعون سے پہلے تک کی کچھ وضاحت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آئندہ وضاحت ہے وہ آئندہ سبق میں ہم کریں گے۔ سب سے پہلی بات، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ میں فا کے ذریعے عطف کیا گیا، یعنی تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، جبکہ آگے جو دیگر معطوفات ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ان تینوں میں ثم کے ذریعے عطف کیا گیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ فا کا ایک جگہ پہ اور تین جگہ پہ ثم کا استعمال، اس میں فرق کیوں کیا گیا؟ یا تینوں جگہ فا ہوتا، یا چاروں جگہ پہ فا ہوتا، یا چاروں جگہ پہ ثم ہوتا؟ تو یہ ایک جگہ پہ فا کے استعمال کی کوئی خاص حکمت؟ تو فرمایا ہاں جی، خاص حکمت یہ ہے کہ چونکہ فا آتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، اتصال ہوتا ہے، اور جب تم مردہ تھے تو فاحیاکم، تو اس نے تمہیں اس کے معاً بعد ہی زندگی دے دی۔ تو اب چونکہ زندہ اور مردہ ہونے میں وہ کس قدر اتصال تھا کہ مردے سے جب زندہ ہوا تو متصلاً ہوا، تو اس اتصال کی بنا پر وہاں تو فا کا استعمال درست ہے،
لیکن پھر ظاہر ہے جب زندہ ہوا تو ایک عرصے تک زندہ رہے گا، پھر مرے گا، اب تعقیب الوصل نہیں ہو سکتی، تو اب ثم جو تراخی کے لیے آتا ہے وہ استعمال ہوا۔ پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ظاہر ہے قبر میں بھی ایک عرصے تک رہنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے پھر سے ثم کا استعمال ہوا، اور پھر جب حشر تمہارا کیا جائے گا اور اس کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس کے لیے بھی ثم کا استعمال ہوا کہ وہ بھی حساب و کتاب، اور یہ ایک اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہے، تو اس لیے یہاں الگ الگ حروف عاطفہ کا استعمال کیا گیا۔ یہیں تک ہم اپنے آج کے سبق کو موقوف رکھتے ہیں۔ ثم الیہ ترجعون کی جو تفسیر ہے اس میں دو طرح کی تفسیر ہوگی، اور پھر آگے ایک اعتراض جواب بھی ہوگا، اس کو ہم آئندہ سبق میں ملائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں کہ فا کے الگ سے حرف لانے کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ثم کا اصل استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔